ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے. کبھی تاتاری فتنے نے اسے ٹکرانے کی کوشش کی، اور نجدی فتنہ یعنی وہابی فتنہ جو تمام فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ ہے، تو اس وقت موبائل واٹسایپ وغیرہ کے ذریعے سے اپنا سایہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو طریقے سے بہکا کر بخاری شریف کی رٹ لگا کر اور صحیح اور حدیث صحیح اور ضعیف دو جملے حدیث کے یاد کر کے مسلمانوں اور خصوصاً نوجوانوں کو اپنے فندے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے رد المختار، سیف الجبار، جال حق وغیرہ کی کتابوں کے حوالے سے بتایا تھا جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ایک مرتبہ جوش میں آئی اور آپ نے اپنے دست مقدس کو اٹھا کر کے ملک شام اور ملک یمن کے لیے دعا فرمائی تھی، تو اس وقت نجد کے ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، نجد کے لیے بھی تو اللہ کے پیارے نبی نے 3 مرتبے ملک شام اور ملک یمن کے لیے دعا فرمائی. اور اس کے بعد جب وہ صحابی نجد والے بار بار کہتے رہے کہ یا رسول اللہ، نجد کے لیے بھی، تو اللہ کے پیارے رسول نے 3 مرتبے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ میں نجد کے لیے کیسے دعا کروں؟ خدا کا زلازل والفتن، وہاں سے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا. اور اس حدیث پاک کے مطابق، پیشین گوئی کے مطابق 12ویں ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی نجد میں پیدا ہوا، اور وہاں سے اس نے یہ فتنے کھڑے کیے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک مسلمان ہے، وہ میں ہوں، باقی پوری دنیا کے سارے لوگ مشرک ہیں. اس نے اس وقت یہ کہا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنا جال اس نے پھیلایا تھا. اس کا گروہ تیار ہوا تو اس نے مسجد نبوی شریف پر حملے کیے تھے. مدینہ شریف کی خواتین اور بچیوں کے ساتھ زناکاریاں کی تھی. مسجد نبوی شریف کے جھاڑ اور فانوس اور قالین وغیرہ تک کو مسجد نبوی شریف سے اٹھا کر کے وہ لوگ نجد لے کر کے چلے گئے تھے. میرے بزرگوں دوستوں، وہی فتنہ دھیرے دھیرے اس نے اس وقت ایک کتاب التوحید کے نام سے لکھی تھی، اور جس نے اس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک کہا تھا، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پرانوار کو سب سے بڑا صنم کہا تھا. اس نے اس وقت
اور مدینہ شریف کے دونوں قبرستان جنت البالا اور جنت البقیع کو اٹھا دیا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ منور کو اٹھانے کے لیے بھی ایک شخص آگے بڑھا تھا، تو اللہ تعالی نے اس وقت ایک سانپ وہاں پر مسلط کر دیا تھا، اور اس سانپ نے اس کو ختم کر دیا اور کسی کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ میرے بزرگوں دوستو، میں جب پہلی بار حج بیت اللہ کے لیے 1999 میں گیا ہوں، تو جنت البقیع میں ایک جگہ 5-7 متوع جن کا کام ہے ہمیشہ آنے والے حاجیوں کو سمجھا بجھا کر کے مذہب سے بیزار کرنا، سنیت سے بیزار کرنا، بزرگان کرام کے تعلق سے دلوں میں خلفشار پیدا کرنا، خصوصاً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے حاجیوں کے پیچھے یہ لوگ پڑے رہتے ہیں۔ جنت البقیع میں ایک جگہ یہ 5-6 متوع لوگوں کو بہکا رہے تھے، طریقے سے بتا رہے تھے۔ میں اس طرف سے گزرا، میں کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا اس وقت کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں مقبرے ہوتے ہیں، قبریں ہوتی ہیں۔ عبد القادر جیلانی کی قبر بغداد میں ہے، معین الدین ہے، مولانا احمد رضا ہے، اس طریقے سے وہ نام لے رہا تھا۔ حضرت غوث پاک کے یہ لوگ بہت سخت گستاخ ہیں، خواجہ پاک کے انتہائی بڑے گستاخ ہیں، اور غوث میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کس قدر عداوت ہے میں کیسے بتاؤں۔ یہ لوگ اس انداز سے کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہاں دیکھو، جہاں نبی آئے ہیں، جہاں قرآن آیا ہے، جہاں اسلام آیا ہے، یہاں دیکھو کوئی قبر نہیں، کسی قبر کا نشان نہیں، سب برابر ہے۔ اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایسا ہوتا ہے، اس طریقے سے قبریں بنائی جاتی ہیں۔ میں کھڑا تھا، میں نے کہا تو یہ بھی بتا دیجئے کہ جو قبریں آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی نشان نہیں، یہ کب سے نشان نہیں ہے؟ میں نے برجستہ یہ کہا تھا، یہ بتا دیجئے کہ یہ قبروں کا نشان جو قبرستان آپ بتا رہے ہیں بلڈوزر چلا کر کے برابر گیا ہے، یہ بھی بتائیے کہ یہ کب سے ایسا ہے، یہ ہمیشہ سے ایسا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کچھ دنوں پہلے ترکیوں کی حکومت کچھ دنوں تک تھی، تب یہاں پر ایسے بنا دیے گئے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں آئے، اور ابھی آپ ترکستان پہنچ گئے کہ ترکستان کے لوگوں نے ایسا کر دیا تھا۔ میرے بزرگوں دوستوں 2-4 باتیں کی، کیونکہ وہاں بحث نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے میں آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد میں حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ منور کے گنبد خضرا کے سامنے، گنبد خضرا کے بالکل سامنے جنت البقیع میں حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے مزارات ہیں۔ پہلے وہاں تک رسائی ہوتی تھی، میں خود وہاں گیا، وہاں فاتحہ خوانی کر رہا تھا۔ اب دور ہی سے وہاں پر لگا دیا گیا کہ کوئی وہاں پر جا نہیں سکتا ہے، متوع اور پولیس کھڑی رہتی ہے۔ اس وقت جاتے تھے، میں گیا تھا، میں فاتحہ پڑھ رہا تھا اور فاتحہ کر کے دعا کر رہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ منور کی جانب منہ کر کے میں سلام پڑھنے لگا، تو اس متوع نے مجھے چھیڑا، تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کوئی مزار نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے مزارات ہیں، کیا پتہ نہیں یہاں پر کچھ نہیں، یہ تو سب بالکل صاف ہے۔ تو میں نے کہا کیوں صاف ہے؟ کہا نہیں، شریعت میں حکم نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر شریعت میں حکم نہیں ہے کسی مزار کے بنانے کا، کسی قبر کے بنانے کا، کسی گنبد کے بنانے کا، جب شریعت میں حکم ہی نہیں ہے تو یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ کیسے بنا ہوا ہے؟ یہ گنبد کیسے
से बना हुआ है। तो उसने कहा हाँ ये बना दिया था लोगों ने, तुमने कहा बना दिया था, क्या मतलब? कहा नहीं, मौका मिलेगा तो इसको बिठाया जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब जब आप लोगों को मौका मिल जाए तो इसको उठा देंगे? कहा हाँ ये बिठा दिया जाएगा। मेरे बुजुर्गों को तो इस अंदाज से बैरान कुछ देर तक बातें होती रही, फिर मैं वहाँ से चल दिया। मैंने पिछले जुमा को जो इन बातों पर तस्लीम की है, तो कुछ लोगों ने, हमारे ये इब्राहिम है, इनसे कुछ लोगों ने कहा और भी लोगों ने कहा कि हजरत लोगों को बहका रहे हैं, क्या जुमला कहा था? गुमराह कर रहे हैं। शमीमुज़्ज़मा पूरी गारंटी के साथ कहता है अहले सुन्नत वल जमात का वो फिरका है जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है, हजरत फारूक आज़म का है, हजरत उस्मान गनी का है, हजरत मौला अली का है। हम गुमराह नहीं करते हैं, हम रसूलुल्लाह का आशिक हमारी जमात में गुमराहियत नहीं सिखाई जाती है, हमारी जमात में रसूलुल्लाह का इश्क सिखाया जाता है, बुज़ुर्गाने किराम की मोहब्बत सिखाई जाती। सुन लीजिए, हम किसी को छेड़ते नहीं है। मेरे मुजाहिदे मिल्लत कहा करते थे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया था हबीबुर रहमान छेड़ता नहीं है, लेकिन जब कोई छेड़ देता है तो उसे छोड़ता नहीं है। आज इस जुमले को दोहरा रहा है, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जब कोई छेड़ देता है तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं। पिछले जुमा को मैंने कहा, लोग कहने लगे कहाँ है बुखारी शरीफ में, कौन सी हदीस शरीफ में है कि नज्द के बारे में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यह हदीस है। किस हदीस में है? चमन और शाम के बारे में अल्लाह के नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, लेकिन नज्द के लिए नहीं फरमाई। कौन सी हदीस में? इब्राहिम पास उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ जी मशकात शरीफ। आप देखो, हम वही बात नहीं करते, हमारा हजरत की बातें करते हैं, हम शामी की बातें करते हैं, हम सैफ जब्बार की बातें करते हैं, हम बुखारी शरीफ की बातें करते हैं, हम मुस्लिम शरीफ से दिखाया करते हैं, हम मिशकातुल मसाबीह से दिखाया करते हैं, हम तिर्मिज़ी शरीफ से बताया करते हैं, हम नसाई से बताया करते हैं, हम अबू दाऊद शरीफ से बताया करते हैं। ये मिशकात शरीफ, मिशकात शरीफ देखो, ये हदीस शरीफ की किताब है। मैंने इसी किताब का हवाला दिया था। ये किताब हमारे यहाँ भी पढ़ाई जाती है और उनके मदरसे में भी पढ़ाई जाती है। ये मिशकातुल मसाबीह है, मौलवी के दर्जे में शामिल है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मिशकातुल मसाबीह सफा 582, सफा 582 देखें। ये हदीस शरीफ देखिए। अली इब्न उमर, हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ मौला हमारे शाम में बरकत फरमा, हमारे यमन में बरकत फरमा। और से सुनिएगा, कालू या रसूल अल्लाह वफी नजदिना, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह नज्द के लिए भी, हमारे नज्द के लिए भी। फाजुन्नहु, वो कहते मुझको गुमान है, काला फिस सलासा, यानी 3 मरतबे लोगों ने कहा, 3 मरतबे नज्द के सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे नज्द के लिए 3 मरतबे कहा। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। कालू या रसूल अल्लाह वफी नज्दिना, अल्लाह के नबी ने से उस नज्द के सहाबी ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह हमारे नज्द के लिए भी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुनाका सलासिल वल
الفتن, वहां से फितने और सल्तने उठेंगे. और सुनिए ये हदीस शरीफ है, 582 सफा है. और सुनिए मिशकातुल मसाबी है. मेरे आका ने फरमाया हुनाक सलासिल वल फितन, और उसके बाद मेरे आका फरमाते फबिहा यतलौ करनु शैतान, वहां से शैतान का गिरोह निकलेगा, वहां से शैतान का गिरोह पैदा हुआ. ये मिशकातुल मसाबी का हवाला मैंने दिया था. उन लोगों ने कहा कि मैं गुमराह कर रहा हूँ. गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैंने हवाला तो सिर्फ मिशकात का दिया था, लेकिन अब मुझसे हवाला बुखारी शरीफ का लो. बुखारी शरीफ लाओ, ये बुखारी शरीफ है, सही उल बुखारी, ये बुखारी शरीफ है. इसी किताब पर सिर्फ वो नाश करते हैं. मैं ज्यादा वक्त भी नहीं है कि तफसील से बात करूं, वरना मैं अभी आपको बताऊं कि हदीस शरीफ किसे कहते हैं और फकीह किसको कहते हैं, मर्तबे में कौन बड़ा है, बहस कैसे की जाएगी, मैं अभी आपको बताता. लेकिन मैं सिर्फ आपको हदीस शरीफ बात कर रहे थे आप कि मिशकातुल मसाबी में कहा इसमें है, तो मिशकातुल मसाबी नहीं, ये बुखारी शरीफ में हदीस है. बुखारी शरीफ देखो, यकीन जानो मजहब मजहब अहले सुन्नत है, जिस पर हजरत सिद्दीक़ अकबर चले हैं, सुभान अल्लाह, जिस पर फारूक आजम चले हैं, जिस पर उस्मान गनी चले हैं, जिस पर मौला अली चले हैं, जिस पर हजरत हसनैन चले हैं. और जो अकीदा मेरे गौसे आजम का था, वही अकीदा मेरे खाजा का था, वही अकीदा मेरे इमाम अहमद रज़ा का था, वही अकीदा दुनिया के तमाम औलियाए किराम का था. मोहब्बत से सुनिए, मैंने हदीस बयान की थी और ये बताया था कि एक शख्स के ताल्लुक से जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था. कुछ लोग पूरब से निकलेंगे, मशरिक से निकलेंगे, और मशरिक में नज्द है. जाकर मक्के में देखो और मक्के वाले से पूछो, यहाँ के जुगराफिये को देखो तो मक्का से पूरब की जानिब नज्द है. एक हदीस नहीं, बहुत सारी हदीस है इस किस्म की मिल जाएगी. मैं एक हदीस आपको बता रहा हूँ. अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है. अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यखरुजु नासुम मिन क़ब्लिल मशरिक, कुछ लोग निकलेंगे मशरिक से यानी पूरब से. वयक़रऊनल कुरान ला यजावुज़ु तराक़ियहुम, वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा. सुनिए गौर से, यमुरकून मिनद्दीन कमा यमरुकुस सहम, और दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है. सुनिए यह हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की हदीस है. सुम्मा ला यऊदुना फीह हत्ता यऊदुस सहम, फिर वो नहीं लौट पाएंगे उसमें, फिर वो नहीं लौट पाएंगे उसमें यहाँ तक कि लौट जाए तीर अपने कमान में. मतलब समझा, तीर कमान में लौट पाता है? अरे जब तीर निकल गया तो लौटेगा. मेरे आका फरमाते ये दीन की तौहीन करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत करने वाले इस तरीके से दीन से निकलेंगे कि कभी वो दीन में वापस नहीं हो सकेंगे. आज आप देखो चिपित्ती के शोर में हदीस शरीफ का एक हर्फ सही तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं और हदीस पर बातें करते हैं. इमाम आजम अबू हनीफा पर तनकीद करते हैं, मेरे गौसे आजम पर तनकीद करते हैं. जिन गौसे
میرے خواجہ پر تنقید کرتے، جن خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے کو دیکھ کر کے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، یہ میرے خواجہ کی مخالفت کرتے ہیں، میرے غوث اعظم کی مخالفت۔ سن لیجئے، غور سے باتیں سنیے، یہ میں رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسی میں حدیث ضرورت پڑے گی تو میں پھر آپ کو دکھاؤں گا، ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں ہیں۔ یہ عالم کا ہونا، سنیے غور سے، عالم کا ہونا یہ اسلام کے یا مذہب کے حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ عالم کا ہو جانا یہ مذہب کی حقانیت کی دلیل نہیں، اس لیے کہ عالم ہندو میں ہوتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے پنڈت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ بھی عالم ہیں۔ یہود و نصارہ میں بھی روحانی وغیرہ جو سب بڑے بڑے ان کے عالم ہیں، وہ بھی عالم ہیں۔ ہم اپنے مذہب کے عالم ہیں، ہر مذہب میں، ہر قوم میں، ہر فرقے میں عالم ہیں، اور عالم کا ہونا مذہب کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کتابیں پڑھ کر کے عالم ہوتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کا ہونا یہ مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر کے نہیں بتاتے، لوح محفوظ پر دیکھ کر کے بتایا یہ پڑھ کر کے نہیں دکھاتے ہیں، بلکہ جو کہہ دیا کرتے ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے۔ میرے غوث اعظم یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ میرے خواجہ پاک مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ میرے خواجہ معین الدین چشتی مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ حضرت بایزید بستامی مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ حضرت جنید بغدادی مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ مختوم سبلہ مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ میرے مجاہد ملت مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، بتاؤ یہ میرے غوث اعظم وہابیوں میں ہے یا اہل سنت میں ہے؟ یہ میرے خواجہ پاک نقشیوں میں ہے یا اہل سنت والجماعت میں ہے؟ یہ مختوم سبلہ وہابیوں میں ہے یا مذہب اہل سنت میں ہے؟ یہ بتاؤ محبوب الہی اہل سنت میں ہے یا مذہب یا وہابیوں میں ہے؟ تمام بزرگان کرام، تمام اولیاء کرام، یہاں سے مکے تک چلے جاؤ، مدینے تک چلے جاؤ، بغداد تک چلے جاؤ، شیراز تک چلے جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے جتنے ولی ملیں گے سب سنی ملیں گے، جتنے بزرگان کرام ملیں گے سب اہل سنت والجماعت کے علم بردار ملیں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، بہرحال اہل سنت والجماعت حق ہے، حق ہے، حق ہے، اور جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں انہیں جہنم میں ڈالنا۔ میری باتیں غور سے سنو، میں چھیڑتا نہیں ہوں، کوئی بتائے، میں کبھی اپنی جانب سے کوئی بات کبھی نہیں ابتدا کرتا، کبھی کوئی شروعات نہیں کرتا، لیکن جب چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو میرے لیے جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ محمد شمیم الزمان اپنے بزرگوں کا یہ غلام، آقا دین، اولیاء کاملین کا یہ خادم ہے، یہ زندہ ہے، اور یہ جب تک ہے تمام جتنے بھی مخالفین ہیں اور جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو گستاخ ہیں ان کی گستاخیوں کا جواب دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین۔